ہم نے دوسرے لام کے ساتھ ملانا ہے، میم کو جب یا سے ملائیں گے تو سختی کریں گے، پھر جب یا کو لام سے ملائیں گے تو پھر بھی ہم سختی کر کے پڑھیں گے۔ ان کے بعد والی الف کو ہم نہ ہجوں میں پڑھیں گے نہ رواں میں پڑھیں گے، کس طرح؟ قرآنن، اور یہاں پر ہم گنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سمجھ کر پڑھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ حامیم سجدہ کی آیات نمبر 44 کو پڑھیں گے۔ اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو حمزہ کے بعد عین ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو حمزہ کے بعد عین ہے لیکن حمزہ سے پہلے ایک اور حمزہ بھی آ رہی ہے، اور آگے دیکھیں تو یہ واو کے اوپر بھی تشدید ہے، یا کے اوپر بھی تشدید ہے، لاسٹ میں بھی یا کے اوپر تشدید ہے، اور یہاں پر بڑی مد ہے اور اس کے بعد تنوین آ رہی ہے، اور یہاں پر اس واو کے اوپر بھی تشدید ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس آیات کو کمپلیٹ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا سیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، قاف کو را سے ملائیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی آ جائے، یہ نہیں کہ زبر زیر پیش آئے گی تو ہم یہاں پر اس الف کو تبدیل کریں گے، نہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ الف کو پھر الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن۔ آگے دیکھیں نون کے بعد جو الف ہے نا، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ نون دو زبر نن پڑھیں گے، نون کے بعد والی الف کو ہم نہ ہجوں میں پڑھیں گے نہ رواں میں پڑھیں گے۔ کس طرح؟ قرآنن، اور یہاں پر ہم گنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس حرف کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، جس طرح آواز ہے اسی طرح پڑھیں گے۔ کس طرح؟ نون دو زبر نن، اور غنہ نہیں کرنا ہے، قرآنن۔ آگے حمزہ کو عین سے ملائیں گے، حمزہ عین زبر آ، آگے جیم زبر جا، آ جا، میم کو یا سے ملائیں گے، میم یا زیر می، یا لام دو زبر یل، الف کو نہیں پڑھیں گے، یا کو ہم نے دوسرے لام کے ساتھ ملانا ہے، میم کو جب یا سے ملائیں گے تو سختی کریں گے، پھر جب یا کو لام سے ملائیں گے تو پھر بھی ہم سختی کر کے پڑھیں گے۔ آجمیہ، یا کو لام سے، یا لام دو زبر یل، آجمی یل، لام زبر لا، آجمی یلا، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے حروف مدہ بن جاتا ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے پھر بھی حروف مدہ ہوتا ہے۔ ان کو ہم نے دو یا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مد اصلی ہیں، ان کو ہم نے ہر حال میں تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ قام، لام واو پیش لو، آجمی یلقالو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے لام واو زبر لو، لام الف زبر لا، اس کو بھی ہم، یہ کیا ہے؟ لام الف ہے۔ قاعدہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بھی ہم لام الف پڑھتے ہیں، وہاں پر 3 یا 4 لام مختلف شیپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اعجمی یلقا لو لولا، آگے فا کو سواد سے، فا سواد پیش فس، سواد زیر سی، فسی، لام تا زبر لت، فصلت، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، آیا، تا پیش تو، آیا تو، ہا الٹا پیش ہو، آیا تو ہو۔ یہاں پر وقف مطلق آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ الٹا پیش کو ختم کر دیں گے واقف کی صورت میں۔ کس طرح؟ یہاں سے ہم نے تلاوت شروع کی، یہاں تک آئے، اور یہاں پر جب ہم نے واقف کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ہا کو ساکن کر دیں گے، الٹا پیش کو ختم کر دیں گے۔ کس طرح؟ تا ہا پیش تو،
لو ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. آگے ہم چلتے ہیں اس آیات کی طرف جو مشکل ترین ہے. اکثر لوگوں کو اس آیات کو پڑھنے میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس آیات کو کس طرح پڑھے. اس آیات کو ہم نے پڑھنا ہے حمزہ زبر آ، آگے اس حمزہ کو اس آئین کے ساتھ ملانا ہے آ، ٹھیک ہے. اس کو آ اور دوسری کو آ، یعنی کہ دوسری جو حمزہ آ رہی ہے نا اس کو آئین کے ساتھ ملانا ہے. عین حروف حلقی میں سے ہے، ہمارے حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے آواز آنی چاہیے. کس طرح؟ آ، جیم زبر جا، آ جا. آگے دیکھیں میم کو یا سے ملائیں گے، میم یا زیر می، پھر یا کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. جمی یا، واو دو پیش یوم، جمی یوم، واو زبر وا، جمی یوم، عین زبر آ، را را و آرام. آگے با کو ہم نے یا سے ملانا ہے. یہ جو تشدید ہے نا یہ کس کے اوپر ہے؟ یا کے اوپر. جو زیر ہے وہ با کے نیچے ہے. با یا زیر بی، جمی و عربی. وقف کی صورت میں یا کو ساکن کیا. اگر ہم یا کو ساکن نہیں کریں گے تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ جمی و عربی، ٹھیک ہے. اور پھر قل ہوا، لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، سختی کریں گے. لام لام زیر لل، لام زبر لا، للہ ذال یا زیر ذی، للذی نون زبر نا، للذین حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما نون واو پیش نو، آجمی و عربی، قل ہوا للذین آمنوا. آگے دیکھیں یہ یا ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ آگے تشدید آ رہی ہے، تشدید کی پاور زیادہ ہے. اور یہ یا ویسے بھی نہیں پڑھا جاتا، تنوین کے بعد کہیں الف آتا ہے اور کہیں پر یا آتا ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ نہیں پڑھے جائیں گے. کس طرح؟ دال کو واو سے ملائیں، دال واو دو زبر داؤں، واو زبر وا، ہدام و شین زیر شی، ہدام واشی، فا الف مد زبر فا، یہ بڑی مد ہے، اس کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. کس طرح؟ واشفا. آگے حمزہ دو پیش ان، واشفا ان کریں گے تو وقف کی صورت میں دو پیش جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گی. پھر ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو ساکن کر دیں گے اور فا کو اوپر کھینچ کر حمزہ کے ساتھ ملانا ہے. کس طرح ملانا ہے؟ قل ہوا للذین آمنوا ھدی وشفاء. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی.